الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنات بالقرآن. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حمد و ثنا اور درود و اسلام کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے اہل بیت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے جو آگے خالی جگہ اس کو پر کر دو تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی سے جگہ مل سکے. آپ سارے تھوڑا تھوڑا اپنے جسم کو حرکت دے کے آگے ہو جو اور آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو. حضرت جن پکھیاں دا شور زیادہ ہے، وائرنگ خراب ہے، 2-3 پکھے ایسے انہوں نے اگر بند کرتا جاتا شور ختم ہو جائے گا. جنہ پکھیاں دا شور زیادہ ہے نا، وائرنگ خراب ہے نا. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب آپ ارشاد فرما دو کہ میں تبلیغ دین کے صلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. جو میں نے تبلیغ کی ہے 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا. تبلیغ جب صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ورنہ تتلیوں کی طرح اڑتے ہوئے لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں، من میں اترنے کا سلیقہ نہیں جانتے. دل تک وہی الفاظ پہنچتے ہیں جو دل سے نکلتے ہیں. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. میں اگر آپ کے پاس آیا ہوں تو مجھ سے پہلے وقت لیا گیا ہے، تشہیر کی گئی ہے، آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، لاؤڈ سپیکر کا اہتمام کیا گیا ہے اور میرے لیے یہاں کرسی رکھی گئی ہے. میں آیا ہوں تو محبتوں سے استقبال کیا ہے اور محبتوں سے الوداع کریں گے. آپ کی آنکھیں بھی میری طرف لگی ہیں، آپ کے کان بھی میری طرف لگے ہوئے ہیں، تو اس ماحول میں گفتگو کرنا کوئی مشکل نہیں. آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بھی بولنا پڑے تو کوئی مشکل نہیں. مشکل اس وقت تھا جب انبیاء کرام گھر سے نکلتے تھے تو کفار اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ ہم تیری بات کو نہیں سنیں گے. لیکن اللہ کا نبی رک جاتا ہے، او میاں کبھی تو انگلیاں نکالو گے نا. جب انگلیاں نکالو گے میں پیغام حق سنا کے جاؤں گا.
مشکل اس وقت تھا جب میرے حضور نکلتے تو کفار راستے میں گڑھے کھودتے، کانٹے بچھاتے، گوبر کی بریوجریاں ڈالتے، ناموافق حالات کے جکڑ، نکتہ چینی کی آندیاں، بہتان تراشیاں، لیکن میرے نبی گھر سے نکلتے ہیں، گڑھوں سے بچ بچ گزرتے ہیں، کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں، پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جب کوئی سننا نہ چاہے تو اس کو بات سنائی چاہیے، لیکن یہ نبیوں کے حوصلے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ قوم سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، لیکن ان کے پیچھے جا کے ان کی بہتری کے لیے ان کے گھر تک پہنچ کے ان کو پیغام حق پہنچانا۔ اور طیف کے بازاروں میں پتھر برستے ہیں اور میرے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں، سبحان اللہ، الہی کرم کر کوثار طیف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ یہ پتھر کھا کے دعا دینا یہ نبی کا حوصلہ، اور فرمایا مجھے ان کی آنے والی نسلوں پہ ایمان کی توقع۔ ہمارے دور کے خطباء کا تو عالم یہ ہے، اشتہار پہ نام چھوٹا ہو تو انتظامیہ کی بے عزتی ہوتی، القابات تھوڑے لکھے جائیں تو اس بات پہ انتظامیہ کی تذلیل کی جاتی۔ ہمارے دور کے خطباء کا تو عالم یہ ہے کہ جاتی مرتبہ پیسے تھوڑے ملیں تو روک کے گنتے ہیں کہ تمہارا میرا ٹھیکہ اتنے میں طے ہوا تھا، اتنے پیسے کم ہیں، پورے کرو تو پھر میں جاؤں گا۔ بلکہ اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ مجمع ہاتھ اٹھا کے داد نہ دے تو کہتے تم بڑے بے ذوق ہو، بڑے بد ذوق ہو، تمہیں بات سننے کا سلیقہ ہی نہیں۔ میں کن جاہلوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ایک ہاتھ کھڑا کرو، دوسرا ہاتھ کھڑا کرو، سینے سے آواز آئے، یہ کیا کیا بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یار میں سلام نہ کروں محمد عربی کی ذات کو؟ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرا نبی تبلیغ بھی کرتا ہے، ہدایت کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ کوئی بڑا ہونے کی جستجو نہیں، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان خود دکھ سہ جاتا ہے اور آنے والی اولاد کے لیے سہولتیں پیدا کر جاتا ہے۔ کتنے لوگ یہاں بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں مشکل کے ساتھ دن کاٹتے ہیں۔ میں پچھلے سال دبئی گیا تو مجھے دوستوں نے ایک کمرے میں درس قرآن کی دعوت دی، تو ایک کمرے میں 15 نوجوان رہ رہے تھے، اوپر نیچے چارپائیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہاں تو ہر بندے کا الگ کمرہ ہے، بلکہ ایک بندے کے 2 3 کمرے ہیں، لیکن وہاں ایک کمرے میں 15 نوجوان تھے۔ مشکل کے ساتھ وہاں دن کاٹتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہماری تو گزر جائے گی، ہماری اولاد کے لیے سہولتیں پیدا ہو جائیں گی، ان کے لیے اچھا گھر ہوگا، اچھی تعلیم ہوگی، اچھی سواری ہوگی۔ تو انسان خود دکھ سہ کر بھی اپنی اولاد کے لیے سہولتیں پیدا کر جاتا ہے، لیکن میرے نبی نے ساری زندگی خود بھی کچھ نہیں مانگا، اور قیامت تک آنے والی اولاد سجدوں پر زکوٰۃ بھی حرام کر دی، صدقہ بھی حرام کر دی، کہ میری اولاد بھی تم سے کچھ نہیں دیکھ۔ قدرت نے نبی کو ایسا دل دیا ہوتا ہے کہ نبی کی آرزو ہوتی ہے کہ فلاں شخص بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، فلاں شخص بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ایک یہودی کا جنازہ اٹھا تو میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آقا یہ تو یہودی ہے، فرمایا میں بھی اسی لیے رویا ہوں کہ میری تبلیغ کے اثرات اس تک کیوں نہیں پہنچے، اور یہ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ سے بچ کیوں نہیں گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو کبھی رات کو اسے جگانا پڑے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ صبح کی نماز کے لیے مائیں جگاتی ہیں تو 10 بار آواز دیتی ہیں، لیکن وہ کرتی ہیں، کروٹ بدلتی ہیں، پھر سو جاتی ہیں۔ لیکن وہی بچی جب شادی شدہ ہوتی ہے، اللہ اس کی گود کو اولاد سے ہری کر دیتا ہے، پھر اس کے حالات بدلتے ہیں۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو وہ ماں کو 10 بار کیا 20 بار بھی جگائے تو ماں اٹھنے سے گریز نہیں کرتی، اور اس کی زبان پہ حرف شکایت بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ قدرت نے ماں کے سینے میں اولاد کی محبت رکھی، اور وہ ممتا سے مجبور ہو کر اولاد کے لیے دکھ بھی سہتی ہے، تربیت بھی کرتی ہے۔ صاحبو، جس رب نے ماں کے سینے میں اولاد کا پیار ڈالا ہے، اسی رب نے نبی کے سینے میں امت کا پیار ڈالا ہے۔
امت سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لیکن ان کی بہتری کے لیے ان تک پیغام پہنچایا۔ جب قوم سو جاتی ہے تو نبی مسلح بچا کے ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کہا لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر جو میرے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ محبت کرنی۔ پہلے لا سے نفی کی، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اور پھر الا سے استثناء کیا اور اہل بیت کی محبت کا سوال بھی کیا۔ جب لا سے نفی کر دی تھی کہ میں کوئی بھی سوال نہیں کرتا، تو اہل بیت کی محبت کا سوال بھی نہ ہوتا، یہ بھی تو ایک مہذب سوال ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو حضور نے اہل بیت کی محبت کا سوال کیا امت سے، یہ اپنے لیے نہیں کیا، نہ یہ اپنی اولاد کے لیے کیا، اس میں بھی امت کا بھلا ہے، امت کا فائدہ ہے، امت کی بہتری ہے، امت کو گمراہی سے بچانا تھا کہ اگر امت اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو گمراہی سے بچ جائے۔ حجۃ الوداع سے جب میرے نبی واپس پلٹتے ہیں تو غدیر خم کے مقام پہ حضور نے خطبہ دیا، ایک خطبہ دیا میدان عرفات میں، اور واپسی مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے غدیر خم کے مقام پہ خطبہ دیا۔ حدیث کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں گنبد خضرا کی جانب جا رہا ہوں، میں قیامت تک تجھے الوداع کہہ رہا ہوں، لیکن میں تجھے لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، تجھے بے سہارا بے آسرا چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یار جس کو رسول کریم بھی باری کہے وہ کتنی باری ہوں؟ فرمایا ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، لن تضلوا بعدی، اگر تم نے دونوں کو تھام لیا تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہے کہ تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ چیزیں کون سی؟ کتاب اللہ، ایک فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ نور والہدی، اس میں روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے، وَإِطْرَتِي، دوسرا فرمایا میری اطرت، میری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا قرآن پاک کافی نہیں تھا؟ قرآن کے اندر ہر دکھ کی دعا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، ہر درد کا درما ہے، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن گری ہوئی قوم کو اٹھانے والی کتاب ہے، گمراہوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ صحیفہ نور ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ دلوں کو مسخر کرنے والی فاتح کتاب ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں قرآن آسمان سے وہ لٹکتی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ، صدیقہ ہے صدیق کائنات، محبوبہ ہے محبوب کائنات، آپ فرماتی ہیں سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا ہے۔ تو جب قرآن اس قدر کافی وافی شافی ہے تو صرف قرآن ہی کہا جاتا قرآن کو تھام لو، اہل بیت کے دامن کو ساتھ کس لیے؟ تو آپ سمجھدار حضرات تشریف فرماؤ، پڑھے لکھے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اگر کوئی تھیوری کو لیتا ہے پریکٹیکل چھوڑتا ہے نتیجہ اسے بھی نہیں ملتا، اگر کوئی پریکٹیکل کو لیتا ہے تھیوری میں شک دیکھتا ہے نتیجہ وہ بھی اخذ نہیں کر سکتا، نتیجہ اس کو ملتا ہے جس کے پاس تھیوری بھی ہو پریکٹیکل بھی ہو۔ میرے حضور نے امت کو دو چیزیں عطا فرمائی، اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اگر اس کا عملی طور پہ پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کے گھر والے موجود ہیں۔ اگر کبھی شوق ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اگر کبھی شوق آیا کہ اسلام کی تھیوری دیکھیں تو قرآن مجید قیامت تک اصلی صورت کے اندر تمہارے پاس موجود رہے گا، اور اگر کبھی شوق آیا کہ اسلام کا عملی طور پہ پریکٹیکل دیکھیں تو پھر آجو کربلا کے میدان میں میرے حسین کا کردار تمہارے سامنے ہے۔ تو حضور نے امت کو دو چیزیں عطا فرمائی، فرمایا ان کو تھام لو تم کبھی بھی گمراہ۔ اچھا پھر امت کے اندر فرقے کیوں بن گئے؟ جب حضور نے گارنٹی دی تھی
تو پھر امت کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گئے؟ امت لخت لخت کیوں ہو گئی؟ تو لوگوں کو دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی۔ میرے حضور نے حکم دیا تھا دونوں کو تھامو، لیکن ہوا یہ کچھ لوگوں نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، بات بات پہ قرآن کی آیتیں پڑھی، لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور جب وہ بغض زبانوں پہ آیا تو پھر وہ یہ بولیاں بولتے نظر آئے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اصول اقتدار کے لیے۔ کس نے کہا کہ حسین نے بغاوت کی تھی، کس نے کہا یزید حق پہ تھا، لوگوں نے کتابیں لکھی، پمفلٹ شائع کیے، یزید کو جنتی کہا، مغفور لہو کہا۔ یہ اہل بیت کا بغض بول رہا ہوتا ہے، تو وہ اہل بیت کے بغض سے گمراہ ہو گئے، اور کچھ لوگ نے اہل بیت کی محبت کا دم تو بھرا، حسن و حسین کے نام پہ آنسو بہائے، فاطمہ علی کے نام پہ اپنے آپ کو زنجیر مارے، لیکن قرآن کو پورا قرآن ہی تسلیم نہ کیا، تو وہ قرآن کو چھوڑ کے گمراہ ہو گئے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ تو میرے حضور نے امت کو دو چیزیں عطا فرمائی، فرمائیں دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، یہ حضور کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں۔ قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام آیا اور کسی صحابی کا نام قرآن کے اندر نہیں، اور وہ حضرت زید بن حارث۔ ان کو بچپن میں کس نے اٹھا لیا اور منڈی میں جا کے فروخت کر دیا۔ جس طرح آج جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اس وقت انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی۔ یہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ جب ان کا نکاح ہوا میرے حضور کے ساتھ تو ساری دولت بھی پیش کر دی، یہ غلام بھی پیش کر دی، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ان کے ماں باپ تلاش کرتے رہے، ان کے علاقے سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، زید کو دیکھا پہچانا تو واپس جا کے بتایا کہ تمہارا بیٹا مکہ المکرمہ میں محمد بن عبداللہ کے پاس۔ ان کے والد حارث اور چچا لینے کے لیے آئے، حضور نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ حضور سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ ہمارا بیٹا کس نے اٹھا لیا تھا، آپ تک پہنچا ہے، جتنی قیمت کو ہم دیتے ہیں ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دو۔ میرے نبی نے کمال مہربانی کرتے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں قیمت نہیں لوں گا، اور اگر وہ نہ جائے تو پھر میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ چچا باپ بڑے خوش ہوئے، یہ تو بغیر قیمت کے بیٹا مل گیا۔ اگر آپ تھوڑے سے سرک جائیں نا، باہر بھی بندے اور آ رہے ہیں، یہ آگے خالی جگہ پر کر دیں نا، یہ کافی آگے خالی جگہ ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ آپ تھوڑا سا بھائی آگے ہو جائیے، خالی جگہ پر کر دیں، اپنے بھائیوں کے لیے جگہ چھوڑنا بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ چچا باپ بڑے خوش ہوئے، یہ تو بغیر قیمت کے بیٹا مل گیا۔ ظاہر جب زید سنے گا یہاں غلامی وہاں آزادی، یہاں ماں باپ سے دوری وہاں قربت، تو زید تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ میرے حضور نے زید کو آواز دی، چچا باپ گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ آپ کے والد حارث بولے بیٹا زید ہم آپ کو لینے کے لیے آئے، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ آپ کی ماں الگ رو رہی ہے، دوست احباب الگ پریشان ہے، یہاں غلامی کی زندگی ہے وہاں آزادی ہے، یہاں ماں باپ سے دوری ہے وہاں قربت ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ زید بولے ابو جی یہ چوکھٹ تو مار کے بھی نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ ابو جی اگر دل اداس ہو تو مجھے یہیں آ کے مل جایا کر، مجھے ماں باپ سے زیادہ پیار اس چوکھٹ پہ ملا۔ جب زید نے حضور کے ساتھ وفا کی حد کر دی تو اور بھی لوگ موجود تھے، میرے حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، زید آج کے بعد غلام نہیں بلکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور نے ان کو بیٹا بنا لیا۔ ادھر آپ جانتے ہیں کہ حضور ابھی ماں کے شکم میں تھے تو آپ کے والد انتقال کر گئے، اور 6 سال کی ننھی عمر ابوا کی وادی، جب ام ایمن اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اور میرے حضور مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ابوا کی وادی میں حضور کی والدہ کو بخار ہوا، حضور کو قریب کیا، سینے کے ساتھ لگایا اور سر پہ شفقتوں بھرا ہاتھ رکھا، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہونا ہے اور ہر باقی نے فنا ہونا ہے،
میں بھی جا رہی ہوں، وذکری باق، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، ولدتو کا توہرا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاک بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جب بیوہ عورت کا ہاتھ یتیم بچے کے سر پہ آیا تو ابوا کی ریت کے ذرے بھی روئے۔ ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ تو ام ایمن وہ پاکیزہ خاتون ہے جو میرے حضور کو لے کر واپس مکہ المکرمہ پہنچی، اور حضرت عبد المطلب نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ میرے بیٹے کی دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے۔ یہ حضور کے ساتھ بڑا پیار کرتی، اور میرے حضور فرماتے کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن کا اور حضرت زید کا نکاح پڑھا، اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ ہے اسامہ بن زید۔ آپ یہ تو سنتے ہو کہ حضور کی گود میں امام حسن و حسین کھیلے ہیں، یہ بھی سنو کہ حضور کی گود میں اسامہ بن زید بھی کھیلے۔ ایک ران پہ امام حسن بیٹھے ہوتے اور دوسری ران پہ اسامہ بن زید بیٹھے ہوتے، ایک کندھے پہ امام حسین سوار ہیں اور دوسرے کندھے پہ اسامہ بن زید سوار ہیں۔ میرے نبی ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اسامہ کی رمق گر رہی تھی، ناک بہ رہی تھی، تو اللہ کے نبی آگے بڑے ناک صاف کرنے کے لیے، تو میں نے عرض کی بندہ نواز رہنے تو میں صاف کر دیتی ہوں، تو میرے حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کیا کر۔ یار اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ تو سارے ہی پیار کرتے ہیں، کوئی اپنے نوکروں کے ساتھ، کوئی اپنے غلاموں کے ساتھ بھی ایسے پیار کرتا ہے جیسا پیار آمنہ کے لال نے کیا۔ یہ اسامہ بن زید کہتے ہیں رات کافی بیت گئی تو میں حضور کی بارگاہ میں کوئی حاجت لے کے حاضر ہوا۔ ترمذی کے لفظ ہیں فی بعد الحاجہ، مجھے حضور سے کوئی غرض تھی، کوئی حاجت تھی، تو حاجت لے کے در رسول پہ گیا۔ یہ آج فتنہ پیدا ہوا کہ نبی سے حاجت طلب نہیں کرنی، شرک ہو جائے گا، اور میاں نبی سے نہیں کرنی تو کس سے کرنی؟ ورنہ صحابہ اپنی حاجتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی، اور 14 صدیوں میں امت کا یہ عقیدہ رہا کہ امت جولی پھیلا کے عرض کرتی رہی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو صحابہ اپنی حاجتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، ان کی حاجتیں پوری ہوتی۔ کہتا رات کا موقع تھا، رات کافی بیت گئی تو میں حضور کے در پہ حاضر ہوا کوئی حاجت لے کے۔ حضور نے چادر کی بکل ماری، حضور بار تشریف لائے، حضور نے میری حاجت کو پورا کر دی، لیکن کمبل کے اندر کوئی چیز دائیں بائیں سے حرکت کرتی۔ جب میری حاجت پوری ہوگی تو میں نے عرض کی بندہ نواز یہ کمبل کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے بتانے کی بجائے فکاشفہ، وہ کمبل کھول دیا۔ کہتے ہیں فائد الحسن والحسین علی ورقہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو میں امام حسن لپٹے ہوئے تھے اور دوسرے پہلو میں امام حسین لپٹے ہوئے تھے، اور حضور فرما رہے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور قیامت تک کے لیے جو ان دونوں سے پیار کرے اللہ تو اس سے بھی پیار کر۔ تو میرے حضور نے ان کے ساتھ محبت کی اور محبت کرنے کا ہمیں درس دیا، یہاں تک فرمایا اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری ضروریات کا کفیل ہے، تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو چونکہ میں تو تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ عالم چشتی نے قلم توڑ دی ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا شخص ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا، کسی کی عزت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والا ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، وقت بالکل تھوڑا ہے، نعروں کا وقت بھی آپ مجھے دے دیں تاکہ میں 2 باتیں زیاد کر لوں گا، عشاء کا وقت ہونے والا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں، اور آگے فرمایا میری آل سے محبت کرو چونکہ وہ میرا خون ہے، میرا نسب ہے۔ امام شافعی نے حد کر دی، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں واجب نہ ہو،
ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے. اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل نہیں ہوتی. اور پھر میرے حضور نے قیامت تک آنے والی امت کو ایک پیغام دیا. ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. فرمایا میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے. یہ نہیں کہا 3 چیزیں بتاؤ، چونکہ بتاؤ تو بندہ 2 لمحوں میں دیتا ہے. ایک حدیث میں علمو کے لفظ ہے، ایک حدیث میں ادبو کے لفظ ہے کہ 3 چیزیں ان کو سکھاؤ، ان کے باطن میں اتار دو، ان کے دل پہ لکھ دو. چیزیں کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیتہ، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن، تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم انہیں دو. یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی. اگر ہر روز نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1 دن تو مقرر کرو یار. جمعے کا دن رکھ لو، درود کی محفل سجا لو، یا پیر کا دن رکھ لو، کوئی میٹھی چیز پکا لو. اپنی اولاد کو بٹھاؤ اور اپنی اولاد کو بٹھا کے کرکٹروں کی باتیں نہ کرو، سیاستدانوں کے تذکرے نہ کرو، گلوکاروں اداکاروں کی باتیں نہ کرو، بلکہ اپنی اولاد کو بٹھا کے حسن محمد کی باتیں کرو. میرے حضور کے معجزات کا تذکرہ کرو، حضور کی پیاری سیرت کی باتیں کرو. جیسی سیرت میرے حضور کی ہے زمانے کے اندر کسی کی نہیں. میکل ایٹ ہارٹ یہ غیر مسلم مصنف ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر 100 شخصیات کا تذکرہ کیا دنیا کے اوپر جو عظیم لوگ ہوئے، جو زمانے کے لیے ابر کرم بن کے برسے، جن کے دم قدم سے بزم عالم میں چراغاں ہوا، جنہوں نے زمانے کو روشنی خیر بانٹا. ان میں سے 100 کا انتخاب کر کے ایک کتاب مرتب کی. لیکن آپ کو مبارک ہو، اس نے سر فہرست میرے نبی کا نام لکھا. لکھنے والا عیسائی، اور وہ کہتا ہے جو میں نے مسلمانوں کے نبی کا نام صف اول پہ لکھا ہے یہ کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا. لاہر عقیدت سے لکھتا تو پھر حدیثہ کا نام لکھتا، کلمہ ان کا پڑھتا. وہ کہتا ہے میں نے عقیدت سے لکھا ہی نہیں، بلکہ میں نے میرٹ کی بنیاد پہ لکھا ہے. سچی بات یہ ہے پوری دنیا کے اوپر محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے. تو اپنی اولاد کو بٹھا کے حضور کی سیرت کی باتیں کرو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو بٹھاتے اور انہیں بتاتے کہ میرے حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی. یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی. بتاتے یزید فاسق تھا، فاجر تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، شراب پیتا تھا، نماز کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا تھا. یہ خرابیاں تھی یزید کے اندر. تو جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو، جس کی رگوں میں حیدر کا خون ہو، جس نے میرے نبی کی زبان چوسی ہو، جس کے لیے حضور نے سجدوں کو طول دیا ہو، جس کو میرے نبی نے کندھوں پہ سوار کیا ہو، اور حضرت عمر کہیں واہ واہ حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے، اور میرے نبی بول کے فرمائے عمر دیکھ سوار کتنا اچھا ہے. تم سواری تو دیکھی ہے، شاہ سوار کو بھی دیکھو. جن کی عظمت کا یہ عالم ہو وہ ایسے بد کردار کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. سر کٹ تو سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو بتاتے اور پھر ان کی تربیت اسی روشنی میں کرتے کہ بیٹا اگر ہم نام حسین کا لیتے اور وہ ساری چیزیں، وہ سارے کرتوت، وہ سارے لچھن ہمارے معاشرے میں پائے جائیں جن کے ساتھ امام کی جنگ تھی، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے ہم قافلہ یزید میں ہیں یا قافلہ حسین میں ہیں. امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ فاسق و فاجر تھا. اگر ہماری شادی مکمل نہ ہو جب تک فسق و فجور کی محفلیں نہ سجیں، تو پھر ہمیں اپنے اندر اترنا چاہیے کہ ہم قافلہ یزید میں ہیں یا قافلہ حسین میں. امام پاک نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ شراب پیتا تھا، اور ہماری رسم حنائی مکمل نہیں ہوتی جب تک شراب کا دور نہ چلے. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم قافلہ یزید میں ہیں یا قافلہ حسین میں. امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ مسلمانوں کا قاتل تھا، اور اگر الیکشن کے دنوں میں میری چھاتی پہ قاتل کی تصویر لگی ہو، میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں جو قاتلوں کو سپورٹ کرتا ہے، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میں قافلہ یزید میں ہوں یا قافلہ حسین میں ہوں. امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی کہ وہ تارک نماز تھا، کبھی پڑھ لیتا کبھی نہیں پڑھتا تھا، اور ہم نماز 10 محرم کو بھی نہ پڑھیں، صرف 2 آنسو بہا دیں، 2 دیگیں پکا دیں، سبیل لگا لیں، تو ایک دن حسین کے لیے، اور کہا کہ ایک جلسہ سال کے بعد کر دیا تو پھر
حق ادا کر دیا. اتنی بڑی قربانی میرے امام نے اس لیے دی تھی, گھر کا گھر کٹا دیا, لیکن نبی کے دین کے گرتے پرچم کو تھام کے سر بلند کر دیا. صرف اس لیے, صرف سال کے بعد ایک دن حسین کے لیے نہیں صاحب, ایک دن حسین کا نہیں ہے, صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا ہے. گزرا ہوا کل بھی حسین کا تھا, آج بھی حسین کا ہے, آنے والا کل بھی حسین کا ہوگا. اگر ہم نام حسین کا لیتے ہیں تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک حسین کا غلام بھی بننا ہوگا. اگر ہم نام حسین کا لیتے ہیں تو عملی طور پہ غلام بننا. تو فرمایا اپنی اولاد کو نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ, ان کی تعلیمات سے آگاہ کرو کہ ان کی تعلیمات کیا تھی, دین کے ساتھ وفا کیا تھی, اور یزید کی کرتوتیں ان کے سامنے رکھو تاکہ یزید کے بارے نفرت پیدا ہو اور اہل بیت کے بارے محبت پیدا ہو. تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. ہماری خرابی ہے کہ آج قوم قرآن سے کٹ گئی. آج دنیاوی تعلیم کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں. دین کی تعلیم مفت ملے, ہمارے گھر میں ملے, محلے میں ملے, ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر خرابی کیا ہوتی ہے؟ بیٹے نے ایم فل کر لیا, پی ایچ ڈی کر لی, ایم ماسٹر کر لیا, باپ کی میت پڑی ہے, غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا. عارف کھڑی رومیاں کشمیر میاں محمد بخش بولے, جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن 10 کتھے نہیں ہوتے رے کر دے. تو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو صاحب اپنی اولاد کو نبی کی محبت بھی سکھاؤ, نبی کے گھر والوں کی محبت بھی سکھاؤ, اور قرآن کی تعلیم بھی دو. اہل بیت کا اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے. میرے حضور نے فرمایا یہ ہمیشہ کٹھے رہیں گے. سلو کا ماحول ہو, جنگ کا ماحول ہو, آبادی ہو اور ویرانہ ہو, قبر کا ماحول ہو, حشر کا ماحول ہو, حتیٰ یارد الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ جب میری اہل بیت آئے گی تو قرآن اس وقت بھی ان کے ساتھ آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ میں حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہم صلی اللہ حبیبی سیدی محمد وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ.